دوستو ایک بار شیر اور لومڑی میں کسی بات پہ ٹھن گئی اور لومڑی نے کہا کہ کچھ بھی ہو وہ شیر سے بدلہ تو ضرور لے گی۔ لومڑی نے جنگل میں ایک بیوٹی پارلر کھولا اور جنگل کے بادشاہ شیر سے حاجزی سے استدعا کی کہ حضور عالی مقام آپ اپنے مبارک قدم ہمارے بیوٹی پارلر میں رکھیں اور اس کا افتتاح کیجیے۔ شیر ہنسا اور کہا کہ نادان لومڑی، میں تو شیر ہوں، مجھے بناؤ سنگار سے کیا لینا دینا؟ یہ کام تم کسی اور سے کراؤ، میرا کیا کام؟ لومڑی نے کہا کہ خوبصورتی کے پیکر میری رحمدر میرے عالی جناب، میں آپ کی رپوٹیشن بہتر بنانا چاہتی ہوں، آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ بادشاہ عالی مرتبت کے آپ کے مخالفوں نے آپ کے بارے میں کئی جھوٹی باتیں مشہور کی ہیں، نئی افواہوں کا بازار گرم ہے، آپ کو جنگل میں قدامت پسند اور تنگ نظر بادشاہ کہا جا رہا ہے اور آپ کو روشن خیالی کا دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ آپ بیوٹی پارلر کا افتتاح کریں گے تو آپ کے متعلق یہ افواہیں دم توڑ دیں گی۔ شیر نے ایک لمحہ لومڑی کی باتوں پہ سوچا اور پھر افتتاح میں آنے کی حامی بھر لی۔ شیر نے بیوٹی پارلر کا فیتا کاٹا، ریچھ، لگڑ بگڑ، بھینسیں، گائے، زیبرا، ہرن وغیرہ نے خوب تالیاں بجائی۔ اسٹیج سیکرٹری بندر تھا، پہلے اس نے خوب اچھل اچھل کر داد دے دی، پھر مائک پہ آ کر اعلان کیا، شہنشاہ دوراں، آج آپ نے اس محفل میں آ کر ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک روشن خیال بادشاہ ہیں۔ بناؤ سنگار کی اس محفل کی سرپرستی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ احساس جمال سے بحرور ہے۔ یوں آپ کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنڈا جو یک طرفہ تھا زائل ہو گیا۔ شیر کو یہ سب باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھیں، لیکن جب سب نے تالیاں بجانی شروع کی تو شیر کو بھی اچھا لگنے لگا۔ تقریب کے بعد لومڑی لنگا پہن کر اسٹیج پہ آئی اور پورے 7 بار جھک کر بادشاہ سلامت کو سلامی دی اور کہا، یہ باندی آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب آپ کی آمد کی خوشی میں یہ باندی ایک مجرا پیش کرتی ہے۔ پھر لومڑی نے جی بھر کے مجرا پیش کیا۔ مجرا ایسا تھا کہ لومڑی نے میدان سے دھوئیں اڑا دیے۔ شیر پہلے تو حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اس کو بھی لطف آنے لگا۔ یہ تقریب صبح تک جاری رہی۔ دوسرے دن لومڑی ایک جانور کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو شیر کی چیرہ دستیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، شیر سے کوئی شریف جانور بھی محفوظ نہیں ہے، وہ شیر جانوروں سے بھی مجرا کراتا ہے۔ پہلے تو اس کمبخت کے ہاتھوں کسی کی جان محفوظ نہ تھی، اب عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس طرح کئی جانوروں کے ساتھ دوستوں میٹنگز طے کرتے کرتے لومڑی نے ایک مشترکہ اتحاد تشکیل دے دیا۔ اس اتحاد میں چیتا، بھیڑیا، سانپ، بندر، ریچھ سب شامل۔ ایک دن شیر کے غار میں لومڑی حاضر ہوئی اور عرض کی کہ زلے لائی، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کر دوں۔ زلے لائی اس وقت ایک ہرن نوش جاں فرمانے کے بعد اونگ رہا تھا۔ بادشاہ دوران ایک غنودگی کے عالم میں کہا، بولو۔ لومڑی نے دست بستہ کہا کہ شہنشاہ، ہر دل عزیز کی روشن خیالی کی دھوم تو ہر طرف ہی ہے، لیکن چیتے، ریچھ، ہاتھی وغیرہ نے آپ کے خلاف ایک اتحاد تشکیل دے دیے، خود اس میں آپ کے قریبی دوست بھی شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ کافی ظالم جانور ہیں، آپ کا ان سے بیک وقت ٹکرانا مصلحت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس پہ عمل کرنے سے ان کے غبارے سے ہوا نکالی جا سکتی۔ شیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، تجویز پیش کی جائے۔ لومڑی خوشامدی انداز سے بولی، بادشاہ سلامت، آپ کے خلاف سارا پروپیگنڈا آپ کے دانتوں اور ناخن کی وجہ سے۔ اس پر شیر غصے سے دھاڑا اور کہا، تو کیا میں یہ نکلوا دوں؟ لومڑی بولی، خدا نہ کرے بادشاہ سلامت، لیکن اگر آپ صرف پنجوں کے ناخن کٹوا دیں اور سامنے والے تھوڑے سے دانت نکلوا دیں تو آپ کی طاقت بھی بحال رہے گی اور دشمن کا پروپیگنڈا بھی مکمل خاک میں مل جائے گا۔ شیر نے سوچا کہ کہیں سارے جنگل کے اتحادی مل کر مجھ پہ حملہ نہ کر دیں۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی لومڑی کی یہ تجویز مانی، اس پہ عمل کروا دیا۔ دوستوں وہ بھول گیا کہ وہ ایک شیر تھا، ایک شیر ہے، وہ بس ڈانس اور دوسری محفلوں تک رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ تو ایک روز شیر شکار کرنے اپنے غار سے نکلا اور ایک ہرن کے پیچھے کئی کلومیٹر بھاگنے کے بعد اس کو قابو کیا، لیکن جب اس کے جسم میں اپنے ناخن گاڑنا چاہے نا
تو پنجے میں ناخن نہ ہونے کی وجہ سے پنجہ پھسل گیا۔ اس نے جلدی سے دانت ہرن کے گلے میں کانے کی کوشش کی، لیکن یہ حربہ بھی ناکام ہوا۔ اس جدوجہد کے دوران ہرن کو بھی علم ہو گیا کہ شیر ناکارہ ہے، یہ بس نام کا شیر رہ گیا ہے۔ تو ہرنی نے شیر کو 4-5 لاتی اچھی رسید کر لی غصے میں، اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ شیر نے کئی جانوروں پہ قسمت آزمائی کی دوستوں، لیکن ایک بھی جانور پہ داؤ نہ چلا۔ شام تک بھوک سے برا حال ہو گیا تھا۔ نڈھال شیر گرتے پھرتے اپنے کچھ ہار پہنچ گیا، اور اس وقت امید کی کرن دکھائی دی جب اس کو دور سے لومڑی غار میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دی۔ لومڑی نے بادشاہ سلامت کے آگے نہ سلام پیش کیا، نہ عزت دی، نہ اس کو ذلیل لہی یا عالی جا کا خطاب دیا، نہ ہی شیر کو شہنشاہ دوراں کہا۔ لومڑی نے طنزیہ انداز سے کہا، بھوک تو بہت لگی ہوگی نا؟ شیر نے نقاہت سے کہا، ہاں بہت زیادہ، تم میرے لیے خوراک کا انتظام کر دو۔ میں نے تمہارے ہی مشورے پہ ناخن نکلوائے ہیں، اور تمہارے ہی کہنے پہ سامنے کے دانت نکلوائے ہیں میں نے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے لیے خوراک کا انتظام کر دو پلیز۔ لومڑی نے یہ سنا تو ایک لمبا کھیکا لگایا اور شیر کو ایک لات رسید کر کہا، اے بیوقوف چوپائے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ہاں تمہارے ساتھ چونکہ ایک تعلق ہے نا میرا، لہٰذا میں تیرے لیے گوشت تو نہیں لیکن گھاس کا انتظام کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر شیر کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اس نے لومڑی پہ اچانک حملہ کیا، لیکن لومڑی پہلے سے تیار تھی۔ وہ وہاں سے ہٹی اور شیر جو نڈھال تھا اسی جگہ گر پڑا۔ کچھ دن بعد لومڑی شیر کے پاس پھر آئی۔ شیر بے ہوشی کے عالم سے 2-4 تھا۔ اس نے لومڑی کو دور سے دیکھا تو چلا کر کہا، مجھے گھاس کھانا بھی منظور ہے، اللہ کے لیے کہیں سے میرے لیے گھاس کا انتظام ہی کر دو، اب تو میں گھاس کے لیے گھومنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ لومڑی نے شیر کی یہ بے بسی دیکھی تو لومڑی کی آنکھوں میں جیت کی چمک واضح دکھائی دی۔ لومڑی نے شیر کو طنزیہ کہا، گھاس بھی تب ہی مل سکتی ہے تمہیں جب تک تم منہ سے بکری کی میں میں کی آواز نہیں نکالو گے۔ یہ سن کر شیر کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے، لیکن جس کو دوستو اپنے وقار سے زیادہ اپنی جان عزیز ہو، اس کی زمین میں دھنس جانے کی خواہش پوری نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ شیر نے اپنا جی بڑا کر کے اپنے منہ سے میں کی آواز نکالی اور پھر رحم طلب نظروں سے لومڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ لومڑی نے حقارت سے اسے دیکھا اور کہا، یہ میں کی آواز تم نے نہیں ٹھیک نکالی، تم کچھ دن ریاضت کرو، پریکٹس کرو، جس دن سے تم میں کی صحیح آواز نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس دن سے تم کو گھاس باقاعدگی سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ دوستو آخری اطلاعات آنے تک شیر ابھی تک میں کی آواز نکالنے میں مصروف ہے۔ شیر اب تک میں کی آواز نکالنے میں کافی دسترس حاصل کر چکا ہے۔ یہ شعر کوئی اور نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، افسوس سے میں کہنا چاہتا ہوں، جس کو کفار نے فحاشی، روشن خیالی، شراب و شباب، مجروں، کرکٹ میچوں کے پیچھے لگا کر بھگا کر دوڑایا ہوا ہے۔ اتنے دلکش ہتھ کنڈوں میں پھنس کر امت بھول بیٹھی ہے کہ وہ ایک شیر ہے۔ اس لیے آج کفار نے امت کو ایک ناکارہ شیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج جب شام میں بمباریاں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہاں یہ شیر بس بکری کی آوازیں نکال رہا ہے۔ دوستو امت محمدیہ کو اگر دوبارہ عروج حاصل کرنا ہے تو ایک بار پھر پرانا شیر بننا پڑے گا، پھر سے شکار کے قابل بننا پڑے گا، پھر سے بہادری، ایمانی طاقت دکھانی پڑے گی۔ ہر طرف دوستو امن کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، ہم امن پسند ہیں۔ بالکل دین ہمیں امن سکھاتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، لیکن دین یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی عزت پر، اپنے وقار پر، اپنے گھر پر اگر حملہ ہو تو اپنی حفاظت کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے آپ کو ہاتھ میں ہتھیار تو اٹھانا پڑے گا۔ آپ ہتھیار نہیں اٹھائیں نا، میں کہتا ہوں نہ اٹھائیں، پر امن سے اور اچھے طریقے سے، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے دینی کردار سے، اسلام کے اصولوں سے، پاکستانی قانون کے مطابق اپنا دفاع ہر ایک کا حق ہے، اور ہر ایک اپنا حق استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کچھ اور نہیں، ایسے عملوں سے بچو، سوچ کو وسیع کرو اور ایسے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی میں ہم سب کی بقا ہے۔